فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اللہ 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 اللہ۔ سر پر کپڑا لے کر دل پر نظر ٹکا کر ہوش و حواس کو اکٹھا کر کے دل میں نعرہ لگا کر اللہ 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 اللہ، اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کا نام لینا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ اس قدر زور سے دل میں نعرہ لگے، اس قدر زور سے دل میں نعرہ لگے، نام اللہ کا لیا جائے، عرش تک آواز جائے، فرشتے بھی تیرے ساتھ ذکر کرتے نظر آئیں، تیرے جذبے پر سارے وجد میں آئیں، تیرے جذبے پر سارے وجد میں آئیں، رحمتیں ملیں برکتیں ملیں، تیرا ذکر کرنا قبول ہو جائے۔ دل میں نام اللہ کا لینے سے، دل میں نام اللہ کا لینے سے دل جاگ جاتا ہے، دل دیدار کے قابل ہو جاتا ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل نور کے ساتھ بھر جاتا ہے، انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے، شہوات چھوٹ جاتی ہیں، سنت والا راستہ مل جاتا ہے۔ دل کو پاک صاف کرنے سے ارادے پاک صاف ہو جاتے ہیں، دل کو پاک صاف کرنے سے ارادے پاک صاف ہو جاتے ہیں، نیت کے ساتھ جڑے شیطان، شکوک و شبہات ڈالنے والے شیطان سب دور ہو جاتے ہیں۔ پاک صاف نیت اللہ کے حضور کھڑی نظر آتی ہے، پاک صاف نیت اللہ کے حضور کھڑی نظر آتی ہے۔ یہ تجھے یقین رکھنا پڑے گا، یہ تجھے بھی سمجھنا پڑے گا، وہ اکیلا تیرا مالک خالق نہیں، اس کائنات میں سارے اس کے ہیں، وہ سب کا ہی خالق اور مالک ہے، ایک تو نہیں سب اسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ یہاں کوئی امیر غریب نہیں چلتا، اس کی نظر میں سب سے پہلے تقویٰ ہے چلتا، پرہیزگار جو ہے وہ اس کے قریب ہے۔ یہاں کسی کے پاس دولت ہو تو، یہاں کسی کے پاس پیسہ ہو تو ہم اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، یہاں کسی کے پاس پیسہ ہو تو ہم اس کے ارد گرد پھرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارے کام آ سکے، تاکہ اس سے کوئی کام لیا جا سکے۔ مگر تو جانتا ہے،
وہ بھی ایک سبب ہے، اسی وقت کام میں آئے گا جب تیرا اللہ چاہے گا۔ یہاں کسی کے پاس پیسہ ہو تو ہم سارے اس کے آگے پیچھے پھرتے ہیں۔ اے میرے مولا، یہ یقین کیوں نہیں آتا کہ سارے خزانے تیرے پاس ہیں اور ہمیں تیرے ارد گرد ہی ہے پھرنا؟ ہمارے مانگنے میں وہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہمارے سوال کرنے میں وہ یقین کیوں نہیں ہے کہ ہماری بھی جھولیاں بھر دی جائیں گی؟ کیونکہ ہم بھی اللہ رکھتے ہیں، سہارا رکھتے ہیں، پروردگار رکھتے ہیں۔ ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہے؟ ہر لمحے میں تو ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ عالم ہو وہ عالم ہو، ہر لمحے میں تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ سارے خزانوں کے مالک، ہماری نظر ادھر ادھر کیوں ہے؟ ہم در در کے بھکاری کیوں ہیں؟ ہم تیرے در کے سوالی کیوں نہیں؟ ہمیں گزارا تیرے بغیر کرنا ہرگز نہیں گوارا، ہمیں گزارا تیرے بغیر کرنا ہرگز نہیں گزارا۔ ہم تیرے بغیر گزارا کریں ہرگز نہیں گوارا، تیری محبت میں جینا چاہتے ہیں، تیری محبت میں مر جانا چاہتے ہیں۔ یہ ڈر کیوں ہے کہ موت آئے گی مر جائیں گے؟ یہ خوشی کیوں نہیں کہ تیرے پاس آ جائیں گے؟ یہ ڈر کیوں ہے کہ ہمارے پیچھے کیا بنے گا؟ یہ یقین کیوں نہیں کہ تو ہی سب کو سنبھالے گا؟ ہم خود کو کیوں خدا بنا بیٹھے ہیں؟ ہم کیوں نہ تیری بات کو مانے؟ جب تک زندہ ہیں خوشیاں سنبھالنے والے بنے، اتنی خوشیاں تو ہمیں عطا فرمائے۔ ہمیں خوشیاں محسوس کرنے والا بھی بنا دے، جیسے غم محسوس کرتے ہیں ہمیں خوشیاں محسوس کرنے والا بھی بنا دے، اور ہر لمحے تیری نعمتیں گنتے ہی گنتے رہیں، ہر وقت میں یہ محسوس کرتے رہیں ہم تیری پناہ میں ہیں۔ جسے تو نے اپنا بنایا اس نے کبھی بھی دنیا کا کچھ بھی نہیں گوایا، وہ تو جیت گیا اس دنیا میں، مقدر چمکا بیٹھا اس دنیا میں جس نے تجھے اپنایا۔ عشق ہمیں کسی سے کرنا ہی نہیں، عشق کرنے کے لیے تیرا محبوب کافی ہے۔ عشق ہمیں کسی سے کرنا ہی نہیں، عشق کرنے کے لیے تیرا محبوب ہی کافی ہے۔ ان کا دیوانہ بنا، ان کا مجنوں بنا، ہم بھی اپنے ہوش و حواس ان کے لیے گوا بیٹھیں، اور ایسے ہوش میں آ جائیں کہ مرتے دم تک ہوش میں ہی رہیں۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ایسے ہی ارادہ ہمارا بھی ہے، ایسا ہی ارادہ ہمارا بھی ہے
یا رسول اللہ ہم نے یقین کر لیا آپ رحمت للعالمین، ملتا ہی ہے آپ کے وسیلے سے، آپ کی حکمت اور دانائی لے کر اس دنیا میں گزارا ہوتا ہے، آپ کو چھوڑ کر کبھی بھی گزارا کرنا نہیں گوارا، مہربانی فرمائیے اپنے دل میں ہمیں جگہ عنایت فرمائیے۔ یہ یقین ہو گیا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ یقین ہو گیا ہے فاتبعونی، جس نے آپ کی اتباع کی، فرض پڑھ ڈالے واجب ادا کر ڈالے، سنت رسول پر چل کر مستحب کی عادت ڈالی۔ یہ یقین ہو گیا ہے جس نے آپ کی اتباع کی وہ کبھی تباہ نہیں ہوگا، جس نے آپ سے محبت کی وہ قبر ہو یا حشر ہو یا جنت میں ہو، ہر جگہ آپ کے پاس ساتھ ہو۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، چھوٹی سی زندگی میں زندگی جو ہاتھ میں نہیں آ رہی ہے، سانس ہی سانس چل رہی ہے اور کٹتی جا رہی ہے زندگی، کولہو کے بیل کی طرح چلتے ہی جا رہے ہیں آنکھوں پر پٹی ڈال کر، اور جب آنکھ کھلتی ہے وہیں پر کھڑے نظر آتے ہیں، اپنے اندر بھی تبدیلی لا نہیں سکتے، خود کو تیرا بنا بھی نہیں سکتے، ایسی زندگی پر تف ہے جو تیری بن نہ سکے، دی ہوئی تیری زندگی قرض ادا کر نہ سکے، مجبور ہو کر زندہ ہے اور بیکار ہے ساری زندگی، سوچتے سوچتے مر گئے اور کچھ بھی نہ کر پائے، یہ کیسی ہے زندگی، آخر میں رونا کیا آج ہی رو لیتے ہیں، سب خواہشات کو قتل کر کے ان کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، پڑھ کر جنازہ اپنی خواہشوں کا دل سے تجھ سے محبت کر لیتے ہیں، عادت بھی پڑ جائے گی تیرے محبوب کے صدقے میں، عادت بھی پڑ جائے گی قربانیاں دینے کی تیرے محبوب کے صدقے میں، عادت بھی پڑ جائے گی قربان ہو جانے کی تیرے محبوب کے صدقے میں، تو ہی اٹھائے گا ہمیں جگائے گا، کھڑا بھی کرے گا جیسے محشر میں کرے گا، نیند موت کی بہن ہے سلائے ہی رکھتی ہے، اور تو اس نیند سے جگا کر جس کو کھڑا کرے اپنی عبادت کے لیے، وہ اس دن بھی جاگ جائے گا، ہوش میں آ جائے گا، جو یہاں کا جاگا ہوا ہے وہ یہاں کا جو جاگا ہوا ہے وہ وہاں بھی جاگتا نظر آئے گا، محشر میں سب سے پہلے حضور دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ تجلی ان پر پڑی تھی کوہ طور پر، بزرگی ان کو ہی ملے گی جو تیرے محبوب کے دیوانے بن کر زندہ رہے، جنہوں نے دین کے لیے جانے دی کام کر گئے، اپنے وجود سے نکل کر حضور میں داخل ہو گئے، اسے تو فنائیت کہتے ہیں، فنا فی الرسول کہتے ہیں، بقا کا مطلب بھی یہی ہے، یہاں مر جا وہاں زندہ ہو جا، بقا کا مطلب بھی یہی ہے، یہاں کا فنا
وہاں کا زندہ، موت تو کسی کو آتی ہی نہیں۔ یہ دنیا داروں کے سامنے مرنا بھی کیا مرنا ہے، مرنا تو وہ مرنا ہے جو حضور کے لیے مرنا ہے۔ مزہ تو تب آئے ہمارے جنازے میں بھی فرشتے آئیں، مزہ تو تب ہے ہمارے جنازے میں بھی فرشتے قطار در قطار آئے، جیسے حضرت سعد کے جنازے میں تشریف لائے۔ جن کو چاہے اللہ کریم قبول کروا لیتا ہے، کر دیتا ہے۔ آسرے اور سہارے اسے ہی بنانے آتے ہیں، تو بے سہارا کہاں، تیرا سہارا سب سے بڑا خود ہے اللہ۔ تجھے حکمت اور دانائی سے واسطہ گر پڑ جائے تو اپنے سارے مسائل تو شریعت کے مطابق حل کر جائے۔ جسے تو مشکل اور ناممکن سمجھتا ہے وہ اللہ کے لیے مشکل اور ناممکن نہیں۔ جب بات اللہ پر آ جائے تو ہاتر جمع رکھ کام تیرا بن جائے۔ بہت دفعہ دیکھا ہے جب بات حضور کی کچہری میں رکھ دی جائے، بات جب اللہ کے سامنے رکھ دی جائے، فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے، فیصلہ ہمارے حق میں آتا ہے۔ نیت اتنی صاف ہوتی ہے ہماری، نیت اتنی صاف ہوتی ہے ہماری کہ اپنی نیت پر بھی ہمیں حیرات ملتی نظر آتی ہے۔ عملوں کا وزن حشر میں شاید کم نکلے مگر نیتوں کا وزن بہت نکلے گا۔ ارادے بہت سے کر رکھے ہیں، ارادے بہت سے کر رکھے ہیں، خود کو بخشوانے کے، دوسروں کو جنت میں لے جانے کے، اسی لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ہر دیکھنے والا، سننے والا، چاہنے والا جنت میں جائے۔ قربان جائیں وقت آئے اس نبی پر جو رحمت للعالمین ہے۔ معراج کی رات میں بھی مسجد اقصیٰ سے ہوتے ہوئے تمام آسمانوں پر سب نبیوں سے ملتے ہوئے حضور پہنچے رف رف کی سواری سے اللہ کے حضور۔ یہاں پر دیدار کیا اللہ کا میرے نبی نے، آج بھی میرا نبی اللہ کے ساتھ ہے، کیونکہ وہ مقام اللہ نے معراج کی رات ان کو عطا فرمایا کہ اے محبوب اب دنیا میں جاؤ، پھر واپس ہے یہی آنا۔ رب العالمین اور رحمت للعالمین، عاشق و معشوق میں محبت ایسی ہے کہ جدا ہوتے ہی نہیں۔ وہ الہ اور اس کا محبوب جس پر ہمیشہ رب خود درود پڑھتا ہے، محبوبوں کو کبھی جدا کیا ہی نہیں جاتا، جو ان کی سنت پر چلے ان کو بھی ہے صلہ دیا جاتا۔ گہرائی سے دیکھے گا تو ہر قبر میں تجھے حضور نظر آئیں گے، گہرائی سے جو دیکھے گا تو ہر عمل میں تجھے حضور نظر آئیں گے۔ ان کو تو اپنی بندگی سے بھی نکال نہیں سکتا، ہاتھ اٹھانے سے لے کر سلام کرنے تک جن کی سنت پر تو چلتا ہے۔ بندگی اللہ کی ہوتی ہے مگر طریقہ نبی کا ہوتا ہے۔ سکھانے والا اللہ ہے نبی کو، اور نبی نے ہم سب کو سکھایا۔ جس کو نبی فرما دے اے میرے فقیر،
جس کو نبی فرما دے اے میرے امتی ہاتھ جمع رکھ جنت ملے گی تجھ کو. جنت میں نہ سونا ہے، جنت میں نہ سونا ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، نہ دن ہے نہ رات ہے، نہ وقت ہے، نہ عمر کہیں کٹنی ہے، نہ عمر کہیں گزرنی ہے، نہ وہاں تھکاوٹ ہے تھک جانا ہے، نہ وہاں آرام نصیب ہونا ہے. کام کیا ہوگا اتنی نعمتیں ملیں گی تجھے، اتنی نعمتیں ملیں گی تجھے، جب تک تو زندہ رہے گا نعمتیں ختم نہیں ہونی. اس لیے سونا بیکار کر دیا، تھکاوٹ دور کر دی، عمر کم ہونے نہیں دینی. ایک لمحہ بھی تیری عمر آگے بڑھنی نہیں. تو کہے کل آ گیا، وہاں کل ہے ہی نہیں. وہاں کی زندگی تو جان نہ پائے گا، کیونکہ قرآن نے ہے فرما دیا وہاں اتنی نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کان نے سنا. جو تو نے سنا وہ نہیں، جو تو سمجھے وہ نہیں. تو اگر سمجھ لے تو رسول اللہ کو ہی مان لے، جن کو اللہ نے اپنی انوار و تجلیات کا مرکز بنا رکھا ہے، جن کو دی ہے وہ طاقت کے چاند اشارے سے چاک کر دیں، جن کے لعاب میں ہے وہ اثر کھارے پانی میٹھے کر دے، ٹوٹی ہڈیاں جوڑ دے، آنکھ کو شفا مل جائے، ان کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں اور آب زمزم کی حقیقت اس کے سامنے کچھ نہ رہے. سراپا نور ہے بشر ہے، اس کی بشریت کا انکار بھی کفر ہے اور اس کے معجزوں کا انکار بھی کفر ہے. جو ان کو جانے ان کو مانے اسے ہی اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ان کے بغیر گزارا بے ایمانی ہے، ان کے ساتھ گزارا ایمانداری ہے. اپنے آقا کو اپنے محبوب کو سینے سے ہے لگا کے رکھنا. دے ہمیں وقت اے میرے خدا، ان کے بن کر دکھائیں صدا. رہے نہ دل میں یہ گلا کہ زندگی میں کچھ نہیں کیا، آخرت کے لیے ہے سب کچھ کیا. ایسا ہمیں تو بنا دے کہ ہم ایسے کرنے والے بن جائیں. جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. دعا مانگا کرو ہمیں اللہ قبول کر لے، قابل بنائے مقبول کر دے. دین کا کام ہم سے لے کر ہماری قسمت جگا دے، یقین کی دولت ہمیں دے کر اپنے قریب کر لے. جن سے وفا کی امیدیں ہیں وہ امید ہم بن جائے، جو کچھ کر کے دکھانے والے ہیں وہ ہم کام کر کے دکھائیں. وہی ہے جو تجھ کو توفیق دے گا اگر تو قدم اٹھائے گا. ذلت عزت کچھ نہیں ہے، ذلت عزت کچھ نہیں ہے، دولت شہرت کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی ہے جو میرا اللہ چاہے. جس کو جیسے چاہے چلا دیتا ہے، راستہ دکھا کر اپنا بنا لیتا ہے. کسی کو آوارگی میں عاشقی مل جاتی ہے،
کسی کو آوارگی میں عاشقی مل جاتی ہے، کسی شرابی کو وہ اپنا مقبول بنا لیتا ہے، جب چاہے فضیل ابن ایاز کو ولی بنا دیتا ہے، جس کو چاہے آوارگی میں عاشقی عطا فرما دیتا ہے، تیرے ایک آنسو گرنے پر تیری خطائیں ساری معاف کر دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، جس کو جو دے ماننا ہی پڑتا ہے، تیرے پاس جو کچھ ہے اس کا دیا ہے، اور چاہیے تو سر کو جگہ ہاتھ اٹھا مانگ لیا کر، وہ نہیں ہے جو دے نہیں سکتا، وہ نہیں جو دے گا نہیں، وہ ہے جو ہر شے دے سکتا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، اے میرے مالک اے میرے پروردگار مہربانی فرما ہمیں قبول فرما۔ جیسے کوئی نئی چیز ملتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی تو ہر دم انوار و تجلیات ہم پر برسا، ہمیں خوشیاں عطا فرما، ہمارے دل کی کیفیت بدل دے، ہمارے دل کی کلی کھل جائے، نظر کو نظارہ دے، نظر کو نور دے، اشارہ دے کہ تجھ سے ملاقات ہو جائے، دیدار الہی ہو دیدار نبی ہو، خواب ہو جنت ہو جہاں پر بھی ہو، علم سے عمل سے خلوص کی دولت سے مالا مال ہو کر، مشاہدے کی کیفیت میں آ کر تجھ پر جان نثار کر دیں، مہربانی فرما اپنا بنا، خوشیاں ہمارا گھر دیکھ لیں، رحمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، برکتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، نعمتیں ہمارا گھر دیکھ لیں، دنیا ہماری جنت بنا، جنت وہ ہے جس میں سکون ہوگا، ہمارا گھر بھی سکون والا ہو جائے، اور اتنا سکون دے ہمیں جو ہمیں دیکھے اسے بھی سکون مل جائے، ہمارے وجود کے اندر سے تیری محبت کی خوشبو آئے، مہربانی فرما اپنا بنا، تمام غموں سے بے نیاز فرما، بیماروں کو شفا دے، جن کے پاس نعمتیں نہیں ان کو نعمتیں عطا فرما، کبھی رزق کی کمی نہ رہے، اپنی جناب میں سے دنیا عطا فرما، آخرت عطا فرما، بلائیاں عطا فرما، کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گلے شکوے بند ہو جائیں ایسی عنایت فرما، خوشیاں امیدیں ہمیں نظر آئیں ایسی نظر عطا فرما، محسوس کرنے والی آنکھ کھل جائے ایسی حس بیدار ہماری فرما، کسی کو خاطر میں نہ لائے جب تجھ سے مل جائیں، کسی کے بغیر بھی جی جائے جب تجھ سے مل جائیں، جب تو حی و قیوم ہے، جب تو حی و قیوم ہے تیرے ساتھ ہی زندہ ہو جائیں، ایسی تجلی حی کے پڑے کہ موت بھی آئے اور پھر اگلے عالم میں آنکھ کھلتی نظر آئے۔ الا اللہ 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 الا اللہ
इल्लल्लाह 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।